ماشاء اللہ، امام صاحب نے تھوڑی ہی دیر میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ عمل بنائے۔ آزادی ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ایک چڑیا آزاد ہوتی ہے، ذاکر ہنس رہے ہیں، الحریت محبوبۃ لی۔ ایک واقعہ ہے کتاب میں، ایک گوریا سے چھوٹی بچی نے کہا، گوریا آ جاؤ، میرے پاس بہترین کھانا ہے، سونے کا پنجرا ہے، اس میں رہو، خود تم کو آرام ملے گا۔ گوریا نے کیا کہا، میری پیاری، تمہارا گھونسلہ میرا گھونسلہ میرے لیے بہت محبوب ہے، تمہارا سونے کا پنجرا تمہیں مبارک ہو، میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، انا طائر حر، میں ایک آزاد پرندہ ہوں۔ ایک گھونسلہ ہوتا ہے، اس کا اپنا چند تنکوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، بڑی مشقت سے بناتی ہے اور اس میں آزاد رہتی ہے۔ اور پنجرا چاہے سونے کا ہو، اس میں وہ محبوس ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے۔ جب اس کو کھانا دیا جائے گا کھانا ملے گا، جب پانی دیا جائے گا پانی ملے گا، جیسے جیل اور اپنا گھر۔ تو آپ تصور کرو اس چڑیا کا اور اس کی آزادی کا۔ ایسے ہی ہمارا ملک، جب انگریز یہاں تھے، جو بدن کے گورے تھے لیکن من کے کالے تھے، چونکہ ان کا یہ ملک نہیں تھا، یہاں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اس ملک کو غلام بنایا تھا طاقت کے زور پر۔ اور ان کے کلکتہ سے دلی آنے تک جو ایک سفر ہے، تقریباً 200 سال کا ہے۔ کتنا ہے؟ 200 سال لگے کلکتہ سے دلی آنے میں، حکومت کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو روڑا بنے ہیں، سب سے بڑا روڑا وہ عالم بنے ہیں، جیسے کہ مولانا نے بتایا ابھی کہ حضرت نے اعلان کر دیا کہ آج سے ملک غلام ہو چکا ہے اور ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس مہم کو روکنے میں ایک بڑا کردار علماء نے ادا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر کسی عالم کندھے کو لٹکا ہوا نہ ہو، اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ ایک انسان ان کو تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے انگریزی حکومت نے جو سب سے بڑا اپنا بدلہ لیا ہے وہ علماء سے لیا ہے۔ ان کی ڈگری کو غیر مقبول قرار دیا ہے، ورنہ پہلے علماء جو ہے یہ جسٹس کا حصہ ہوا کرتے تھے، انصاف، فتاوا باقاعدہ ان کا چلا کرتا تھا، ان کی مانیتا ہوتی تھی۔ اور ایک جملہ انگریز نے ان کو دیا کہ ملا کی دور مسجد تک، یہ انگریز کا کیا وہ جملہ ہے کہ ملا کی دور مسجد تک۔ حالانکہ ایک عالم جو ہے وہ زمین کے نیچے سے آسمان کے اوپر تک ساری باتوں کو جانتا ہے، لیکن انہوں نے محدود کر دیا اور علماء کے بارے میں کیسے جملہ ادا کرایا کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ داغدار ہو جائے اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ انگریز نے ان عوام کو علماء سے الگ کر دیا، جیسا کہ ہماری عوام بھی کہتی ہے، ارے مولانا آپ سیاست کیا جانو۔ عوام کیا کہتی ہے؟ مولانا آپ سیاست کیا جانو۔ سیاست مولانا ہی جانتے ہیں، لیکن مولانا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کی سیاست جو گندی سیاست ہے، جہاں پر ظلم کا راج ہے، ایک سیاسی آدمی بڑا غنڈہ ہوتا ہے، جس کو جب چاہتا اٹھا لیتا ہے، جب چاہتا مروا دیتا ہے، جب چاہتا مقدمات لگوا دیتا ہے ایک سیاسی آدمی۔ حالانکہ سیاست اس لیے نہیں ہوتی ہے ظلم کرنے کے لیے، سیاست تو انصاف دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ سیاست ایک پاک چیز ہے۔ ایک سیاسی آدمی جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، اگر وہ ظالم بن جائے گا تو عوام پریشان ہو جائے گی۔
تو آج کی سیاست گندی سیاست ہے. موجودہ سیاست کا ذہن ہی یہی ہے کہ پیسہ خرچہ کرو پیسہ کمانے کے لیے. ایک چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے پردھانی کا, اس میں لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں. اس کے اوپر ضلع پنچایتی کا ہوتا ہے, پھر ودھائکی کا ہوتا ہے, پھر سانسدی کا ہوتا ہے. یہ سارے الیکشن, اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے. کیوں؟ دوبارہ اسے پیسہ ہم کمائیں گے, رشوت لیں گے, لوگوں کا جو پیسہ چلے گا حکومت کی طرف سے اس میں سے کمیشن لیں گے. یہ نیت ہوتی ہے. اس لیے آج کی سیاست گندی سیاست ہو گئی ہے. اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, اسے پاک لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آزادی حق حقوق کی لڑائی لڑ سکیں, اپنے حق حقوق کی بات کر سکیں. آج کے دور میں جو اپنے حقوق کی بات کرنے کو دشمنی سمجھتی ہے, اپنی آزادی رائے کو دشمنی سمجھتی ہے. ایک جج اگر صحیح فیصلہ دیتا ہے تو اس کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے, اس کو دیش سے جوڑ دیا گیا ہے. حکومت کے خلاف بولنا دیش کے خلاف بولنا نہیں ہے, لیکن موجودہ حکومت نے اس کو دیش سے جوڑ دیا ہے. بولے کہ وہ دیش ہیں, وہ ملک ہیں, ان کے خلاف کوئی بولے گا تو دیش توڑ. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج کرسی پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ حقوق کو پامال کر رہے ہیں. آپ عزم کرو, حوصلہ کرو, اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو, کل انشاءاللہ آپ کا ہوگا. آج آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے, کل آپ انصاف کرنے والے ہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کس سے کب کیا کام لے گا کوئی نہیں جانتا ہے. کب کس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دے, کب کس کو سی ایم بنا دے, کب کس کو کس کرسی پر اللہ پہنچا دے, کوئی نہیں جانتا ہے. اپنی نیتیں صاف رکھو, سب کے لیے برابری, سب کے لیے حقوق اور سب کے حق کی بات ہونی چاہیے. اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام سب کے حقوق کی بات کرتا ہے. اسلام میں برابری ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ذات برادری سب کے تصور کو قرآن نے ختم کر دیا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے معظم وہ ہے, معزز وہ ہے, مکرم وہ ہے جو سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ ہے اسلام کا ایک نظریہ. لہذا جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, وہ چاہے کرسی پر ہو چاہے وہ کرسی کے نیچے ہو, وہ چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو, چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کوئی بھی ہو, جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے. آج کا یہ دن آئندہ سال بھی آئے گا, اس سے پہلے بھی آیا ہے, یہ کوئی آخری دن نہیں ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان ایام کی جب ہم غلام تھے, جب ہمارا ملک غلام تھا, جب یہاں پر ایسے ایسے مظالم ڈھا رہے تھے. قلم لکھتے ہوئے تھراتا ہے, ان کے ظلم کو لکھتے ہوئے قلم تھرا جاتا ہے, لیکن ان کا بھی سورج غروب ہوا. لہذا ہر وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں یا ظلم کا ساتھ دینے والے, قرآن نے صاف منع کر دیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ پر اور عدوان پر, سرکشی پر کسی کا ساتھ مت دو. تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ساتھ دو کس پر؟ نیکی پر اور تقوی پر ساتھ دو. لہذا وہ لوگ جو کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بات سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. یہ کرسی اللہ نے ان کو کچھ دن کے لیے دی ہے. اگر وہ انصاف کا دامن تھامیں گے تو تاریخ میں ان کو انصاف پرور بادشاہ لکھا جائے گا, اور اگر ظلم کا دامن تھامیں گے, ناانصافی کا دامن تھامیں گے, غریبوں کو پریشان کرنے کا دامن تھامیں گے, دوسروں پر اتیاچار کریں گے, تو ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان پر ضرور آ کر کے رہے گی. اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو ہلاک کیا ہے. زمین اللہ کی ہے, زمین پر اللہ کی ملکیت ہے, زمین پر اللہ کا قانون چلتا ہے. ان کے قانون نقلی ہیں, اللہ کا قانون اصلی ہے. ان سے پہلے بہت سارے بادشاہ آئے ہیں, انہوں نے ظلم کیا ہے. نوشیروہ نہ مرد, نوشیروہ کا انتقال نہیں ہوا کیونکہ وہ انصاف کا دامن تھاما تھا. لہذا انصاف جو ہماری جمہوریت کے 4 ستون ہیں, ہماری جمہوریت کے 4 ستون ہیں, اگر انہیں اختیار کیا جائے تو ہر انسان خوش و خرم رہے گا. ہر انسان خوش و خرم رہے گا. پہلا جو ستون ہے وہ ہے انصاف.
اگر کہیں انصاف نہیں ہوتا ہے تو لوگ کراہتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ کسی نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم کہاں جائے گا؟ مظلوم یا تو جائے گا عادل بادشاہ کے پاس جائے گا, نہیں تو پھر اس کی آواز سیدھے اللہ کے پاس پہنچے گی. حدیث میں آتا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. لہذا اللہ کی زمین پر اگر عادل حکمران ہوں گے, انصاف کرنے والے بادشاہ ہوں گے, انصاف کرنے والے لیڈر ہوں گے, اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوں گے, اور زمین پر ایسے اللہ کے احکام آئیں گے, ایسے اللہ کے حکم آئیں گے جو انسانوں کو خوش کرنے والے ہوں گے. اگر زمین پر ہونے والے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ایسے ہوں گے جو ہم کو ناپسند ہوں گے. مساوات, برابری, اونچ نیچ نہیں ہے. جمہوریت میں اونچ نیچ نہیں ہے, سب کو آزادی کا حق حاصل ہے. ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادی کا, پڑھنے پڑھانے کا حق حاصل ہے. اور ابھی موجودہ جو فیصلہ آیا ہے, آپ نے سنا ہوگا, ہماری حکومت نے ایسے مدرسوں کو بند کر دیا تھا جن کو غیر مانیتا پراپت کہا جاتا تھا, لیکن عدلیہ نے ان کو کھولنے کا حکم دیا. 24 گھنٹے کے اندر حکم دیا کہ ان کے تالے کو کھولا جائے. کیوں؟ یہی قانون ہے, یہی دستور ہے. ہر ایک کو بنیادی حق حاصل ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا, اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا. یہ جمہوریت کے اصول ہیں, یہ جمہوریت کے ستون ہیں جن کو ڈھا دیا گیا ہے. اور آج لوگ کھلے طور پر کہتے ہیں, دھرم سانسد قائم کرتے ہیں اور اس میں اعلان کرتے ہیں ہم اس ملک سے دستور کو ختم کر کے دم لیں گے. وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ملک کا دستور مضبوط رہے گا, اور اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے پڑھنے کا وقت ہے, پڑھو اور آگے بڑھو, اور اس ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لو. تمہارا ملک تم سے امید لگائے بیٹھا ہے. اگر ابھی تم بھگیڑو بنو گے, کھلاڑی بنو گے, تو تم کل کچھ نہیں کر پاؤ گے. پڑھو گے, علم حاصل کرو گے, اس ملک کی کرسی پر بیٹھ کر کے انصاف کرو گے, ہر شہری کو اس کا حق ملے گا, پورا ملک خوشحال ہوگا. سب سے بڑی چیز ہے برابری کا معاملہ. اونچ نیچ, چھوا چھات, یہ سب بیماریاں ہیں, یہ ختم ہو چکی ہیں, ان کا دور جا چکا ہے. اب ہر انسان کو برابری چاہتا ہے. پہلے دور الگ تھا, چل لے یہ کام کر, پہلے دور تھا چل کام کر. ابھی چیز ختم ہو گئی ہے. ہر انسان بادشاہ چاہتا ہے, ہر انسان بڑائی چاہتا ہے. تو یہ ملک انشاءاللہ اس کے معمار آپ ہوگے, اس کے بنانے والے, اس کے سنوارنے والے, اس کی نوک و پلک کو درست کرنے والے آپ ہوگے. اللہ آپ سے انشاءاللہ کام لے گا. ابھی آپ کو پڑھنے کا ہے, خوب محنت سے پڑھو, اور اس ملک کی تعمیر میں, اس کی ترقی میں, اس کو وشو گرو بنانے میں, جو ہمارے پی ایم صاحب کا خواب ہے, ہمارے وزیر اعظم کا خواب ہے, یہ ملک وشو گرو بنے. ضرور بنے گا انشاءاللہ, لیکن ایسے نہیں بنے گا. اپنی رعایا کو دبا کر کے, ان پر ظلم کر کے, کمزوروں کو مار کر کے یہ ملک وشو گرو نہیں بن سکتا ہے. یہ ملک وشو گرو جب بنے گا جب اس ملک کا ہر شہری خوشحال ہوگا, وہ اس ملک کی ترقی چاہے گا, اس ملک میں اپنا کردار ادا کرے گا. تو آپ بھی عزم کرو انشاءاللہ. یہ دن جو ہمیں اللہ نے دیا ہے, ہم آزاد ہیں, آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آپ نے بہت ہی برداشت کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو سنا, آخر تک پہنچایا. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے. دعا کریں. اللهم ربنا لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.